اولاد کی تربیت شروع سے اگر شروع کی جائے تو سب سے پہلے نمبر پہ اپنے لیے نیک شریک حیات کا انتخاب کرنا ہے. میری طرف دیکھیے گا, اپنے لیے نیک شریک حیات. شریک حیات صرف بیوی نہیں ہے, خامن بھی شریک حیات ہوتا ہے. آپ اپنی بیٹی کا, اپنے بیٹے کا نکاح کرنے لگے ہیں تو اس کے لیے وہ ساتھی تلاش کیجئے جو ایمانیات جانتے ہوں, جو عبادات کے اندر جو ہے وہ پابندی کرتے ہوں, نیک ہوں. علماء سلف کہا کرتے تھے من تزوج کریمتہ من فاسق فقد قطع رحمہ. جس شخص نے اپنی بیٹی کا نکاح کسی فاسق, اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان بندے کے ساتھ کر دیا, اس نے اپنی بیٹی سے تعلق اور رشتہ توڑ دیا. اس چیز کی بڑی اہمیت ہے. ایک مشہور آدمی ہے, نام نہیں لیتے, اس سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ بڑے مشہور ہیں, آپ کا بڑا مقام ہے, آپ کو آپ کے لوگ بڑے چاہنے والے ہیں, تو کیا خیال ہے آپ کا بیٹا بھی آپ کی طرح بنے گا؟ اس نے کہا نہیں. کیوں؟ کہا اس نے میرا بیٹا میری طرح نہیں بن سکتا. وجہ کہا اس کو ماں میری طرح کی نہیں ملی, اس کو ماں میری جیسی نہیں ملی. میں آج جس مقام پہ کھڑا ہوں, تم کہتے ہو مجھے بڑا مقام ملا ہے, اس میں بنیادی کردار میری ماں کا ہے. تو ماں کے جذبات کا, ماں کے احساسات کا بچے کے اوپر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے. لیکن آپ اپنے گھر میں وہ لے آئے ہیں کہ جس کو جو عبادات میں سستیاں کرتی ہے, ایمانیات سے کوری ہے, جس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے عبادات اور ایمانیات کے تعلق سے, اخلاقیات کے تعلق سے, تو پھر یہ ہے کہ آپ کی ساری نسل میں وہی چیزیں منتقل ہوں. ماں کا اپنے بچے کے اوپر ایک بڑا گہرا اثر ہوتا ہے. ذرا دیکھیے گا میری طرف, 9 ماہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے, ماں کی وجود کا حصہ ہوتا ہے, ماں کی خوراک سے بچے کو خوراک دی جا رہی ہوتی ہے. تو کیا خیال ہے, ماں کے جذبات بچے کے اندر منتقل نہیں ہو رہے؟ ماں کی عادتیں بچے کے اندر منتقل نہیں ہو رہی؟ پھر بچہ جب دنیا میں آنکھ کھولتا ہے اور ماں جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے, تو آپ جانتے ہیں کہ ماں کو سردی لگی ہے تو بچے کو بھی لگے گی, ماں کو گرمی لگ رہی ہے تو بچے کو بھی لگے گی. تو اگر موسمی احساس بچے کو ہو رہا ہے ماں کی وجہ سے, تو کیا ایموشن, جذبات اور عادات نہیں بچے کے اندر آئیں گی؟ پھر یہ ہے کہ بچہ جب تک شعوری زندگی کو نہیں پہنچ پاتا, ماں بچے کو دن رات اپنے ساتھ لٹاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ ماں کے اندر ہے, جذبات ہیں, احساسات ہیں, جو کچھ بھی ہے, وہ سارے کا سارا من وعن, سیم ٹو سیم بچے کے اندر منتقل ہوگا. اس لیے پہلے دن سے جب آپ جو ہے وہ شریک حیات کا انتخاب کرنے لگیں اپنے بیٹے اپنی بیٹی کے لیے, تو اس چیز کا خیال رکھے کریں کہ ہماری نسل آگے کیسی ہوگی. اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. اور یہ کوئی 1 مہینے کی 2 مہینے کا ساتھ نہیں ہے. ایک نکاح ہوا تو پوری زندگی کا ساتھ ہوتا ہے. جس کے ساتھ پوری زندگی گزارنی ہے تو اس کا انتخاب کرتے ہوئے جلد بازی کس بات کی؟ تو یہ پہلی چیز ہے. سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے تابعی ہیں, مدینہ میں جلیل القدر تابعی گنے جاتے ہیں. حکمران تھا وقت کا عبد الملک بن مروان, اس کا بیٹا تھا ولید بن عبد الملک. تو حکمران نے سعید بن مسیب سے کہا کہ اپنی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے کے ساتھ کر دیں. 1 بار 2 بار 3 بار. تو سعید بن مسیب جو کہ تابعی ہیں, ایک دیندار آدمی, مفتی ہیں, عالم ہیں اور بہت بڑے محدث ہیں, وہ اپنی بیٹی کے لیے کوئی فیصلہ کریں گے تو سوچ سمجھ کے کریں گے. کہا نہیں, انکار کر دیا. آخر کار اس نے کہا کہ اپنی بیٹی کو ایک ترازو میں رکھو, پلڑے میں رکھو, اور دوسرے میں ہیرے جواہرات اور مال و دولت تول لو, اپنی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے کے ساتھ کرو. کہا نہیں, سوچنا بھی نہیں. پھر اپنے ایک شاگرد کے ساتھ جو بھی بہت بڑا تابعی گزرا ہے, محدث گزرا ہے, عبداللہ بن ابی وداع, وہ ایک جو ہے وہ غریب اور کلاش فقیر آدمی تھا, لیکن یہ ہے کہ شاگرد ہے, پاس آ کے بیٹھتا ہے, اس کا علم, اس کا تقوی سارا دیکھا ہوا ہے. اسے کہا کہ تیار ہونا, کل میں اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کروں گا. وہ حیران ہوا اور خوش بھی ہوا کہ وقت کے تابعی ہیں اور محدث ہیں اور میں ان کا داماد بننے جا رہا ہوں. بہت بڑی خوش قسمتی. نکاح کیا. اگلی بات, قصہ مختصر. نکاح ہوا, 7ویں دن کے بعد یہ شوہر عبداللہ بن ابی وداع اپنی کتابیں اٹھا کے مسجد نبی میں محدث سعید بن مسیب اپنے سسر کے پاس پڑھنے کے لیے جانے لگا. تو بیوی کہنے لگی کدھر جا رہے ہیں؟ کہا جی آپ کے ابا کے پاس پڑھنے جا رہا ہوں, جیسے پہلے پڑھتا ہوں. کہا بیٹھیے, جو ابا کے پاس علم تھا ابا نے مجھے دے کے بھیجا ہے, یہاں بیٹھیے میں پڑھا دیتی ہوں. تو یہ ان کا معیار ہوتا تھا, یہ ان کے ہاں کرائٹیریا ہوتا تھا.
ایک آخری واقعہ پھر آگے چلتے ہیں. نجم الدین ایوب نام سنا ہوگا تاریخ میں, شادی نہیں کر رہے. استاد سامنے بیٹھے ہوئے کہا تمہاری عمر جاری, شادی کیوں نہیں کر رہے؟ کہا جی شادی کے لیے میری 2 شرطیں. کیا؟ کہا ایسی شریک حیات چاہتا ہوں کہ جو قیامت کے دن میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے جنت میں لے جائے, اور دوسرے نمبر پہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے پیٹ سے اللہ مجھے ایسا بیٹا دے جو کہ بیت المقدس کو فتح کرے. تیری شاید تو بڑی اونچی ہیں. کہا ایک بادشاہ کی بیٹی ہے, وہ اسے بات کروں؟ کہا نہیں. پتہ چلا ایک غریب فلاش ہے, وہ عالمہ بیٹی ہے, اس کے ساتھ نکاح کیا گیا. پھر اللہ رب العزت نے ان سے جو بیٹا پیدا کیا جس کو آج آپ صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتے ہیں, اس نے بیت المقدس فتح کیا. اور یہی کرائٹیریا, یہی معیار تھا حضرت امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, جب وہ اپنی وہ گلیوں میں گشت کر رہے تھے اور ایک گھر سے آواز آئی, ماں نے کہا بیٹی دودھ میں پانی ڈالو. کہا آپ کو نہیں پتا عمر کی حکومت ہے؟ کہا عمر کون سا دیکھ رہا ہے؟ کہا عمر تو نہیں دیکھ رہا, عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے. جب اس بیٹی کے منہ سے یہ کلمات سنے, دوسرے دن امیر المومن عمر اپنے بیٹے عاصم کا رشتہ لے کے ان کے گھر چلے. تو یہ کرائٹیریا تھا, یہ معیار تھا. تو اولاد کی تربیت میں سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ اپنے لیے نیک شریک حیات کا انتخاب.